تھوڑی سی اور اس کے بارے میں. میں تو یہ دیکھیں اچھی اچھی باتیں تو ہوتی ہیں مگر یہ کہ ارباب اقتدار کی آنکھیں کھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو 18 کروڑ عوام ہے جس کی آپ سب باتیں کر رہے ہیں یہ سفر کر رہی ہے. جی ہاں. ہم اس وقت بجلی کرائسس میں سفر کر رہے ہیں, ہم اس وقت فوڈ کرائسس میں سفر کر رہے ہیں, مہنگائی میں سفر کر رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیمک کی طرح کھا رہی ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. بالکل. ایک آدمی جو 10,000 روپے کماتا تھا وہ 10,000 روپے ضرور کماتا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کماتا, مگر 10,000 میں جو چیزیں آتی تھی اب وہ 20,000 روپے میں آتی ہیں. جی ہاں. تو وہ 10,000 کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کا وہ کہاں سے پورا کرے؟ بالکل. اگر اس کے بچے گھر میں اگر اس کی 6 روٹیاں پک رہی تھی, 6 روٹیاں اب بھی پک رہی ہیں, مگر 6 روٹی پکانے کے پیسے جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈبل ہو جائیں گے تو وہ اپنا ڈیفیسٹ کہاں سے پورا کرے؟ صحیح. آپ تنخواہ تو اس لیول پر اس کی بڑھا نہیں رہے. ہاں. تنخواہ تو بڑھ نہیں رہی, مہنگائی بڑھی ہے, یوٹیلٹیز بڑھ رہی ہیں, بجلی کا بل سائلنٹلی اوپر جا رہا ہے. جی ہاں. اس کو پتہ نہیں بجلی کا بل دے وہ, گیس کا بل دے وہ, اور کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ میں پیسے دے جو ٹرانسپورٹ میں روزانہ بڑھ رہے ہیں, وہ بچوں کی اسکول کی فیس دے یا روٹی کھائے. صحیح بات ہے. دیکھیے روشن صاحب یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے اس سسٹم کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم اتنے بڑے لیول پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے, نہ ہماری پہنچ ہے, نہ بہت چھوٹے لیول پہ. میں یہ بات آپ سے کری ہوں نا کہ ہم تو اس کو نہیں صحیح کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے میں تو پچھلے اگر جب سے میڈیا اتنا ہمارا آزاد ہوا ہے اور اس کو اتنی رائٹس ہیں کہ وہ بولے, تو وہ جب سے لوگ بول رہے ہیں لیکن کچھ عمل نہیں ہو رہا. کر سکتے ہیں آپ, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے ایز اے نیشن, ایز اے عوام ہم کیا کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, کبھی آپ دیکھیں گھر میں پانی کی ٹنکی رکھی ہو, نیچے پختہ فرش ہوتا ہے اور وہ نل لیک کر رہا ہو, ایک ایک قطرہ اس میں سے گر رہا ہو, تو آپ دیکھیں گے وہاں گڑھا پڑ جائے گا. تو کبھی مت سوچیں کہ ہتھوڑے سے گڑھا پڑے گا. آپ ایک ایک بات معاشرے میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ یہ اچھی بات ہے, اس کو لیں. آپ کا کنٹریبیوشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ گائیڈنس دیں ایز اے میڈیا, مطلب وائبرنٹ میڈیا آپ کہتے ہیں نا آج کل, ایز میڈیا کے ناطے, آپ کے شو کے ناطے یا کسی بھی ناطے, آپ کے چینل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک راہ تو دکھائے. جی ہاں. ہر چینل کی ذمہ داری ہے, میں آپ ہی کی نہیں بات کر رہا, ہر چینل کی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ لڑائی جھگڑے نہ دکھائیں, کسی اینڈ سولوشن پر بھی آئیں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ ہمیں صرف اپنے علاقے کا حساب دیجئے. آپ پوری قوم کا حساب مت دیجئے کہ بجلی آئی یا پروجیکٹ لگایا یا نہیں لگایا, آپ نے کیا کیا. ہم اتنے بڑے بات میں جاتے نہیں. آپ علاقہ کون سے علاقہ 49 سے الیکٹ ہوئے, آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, چلیے کل پورا میڈیا چل کے آپ کے علاقے کا گشت کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے علاقے میں جاتے ہیں ہم کہ جی آپ نے کتنا کام کیا ان 3.5 سالوں میں. بالکل ٹھیک. اب یہ مت کہیے گا کہ پیچھے 8 سالوں میں لوگوں نے کام نہیں کیا, forget about it. ماضی کو بھول جائیے. آپ 3.5 سال کا حساب دے دیجئے کہ آپ اپنے علاقے میں بتائیے کیا ہوا. اگر یہ سارا وائبرنٹ میڈیا جسے آپ کہہ رہے ہیں ہر ایم این اے ایم پی اس کے علاقے میں جا کے اور وہ دکھائے اور وہ بتائے, تو یہ ذمہ داری اس ایم این اے ایم پی کی بنتی ہے نا, یا نہیں بنتی ہے. پھر اس کو آپ پروسیکیوٹ کریں, پھر ایریا میں جائیں, پھر میک اے ٹیم آف سول سوسائٹی پیپل. آپ کورٹ میں جا کے کانسٹیٹیوشن فائل کریں کہ جی اس کو 2 ارب روپے ملے تھے اس علاقے کے لیے, وہ 2 ارب کا یہ حساب دے. ہم ایز اے جنرل پبلک, ایز اے سول سوسائٹی, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے حساب مانگیں. پھر ہمیں چیف جسٹس کے پاس بھی جانا چاہیے, ہر جگہ جانا چاہیے کہ جناب اس کو اس علاقے میں اتنے پیسے ملے تھے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, اس کا آڈٹ تو دیکھ لیں, یہ آڈٹ پڑا ہوا, یہ 3.5 سال کا آڈٹ ہے, یہ پیسہ گیا کہاں. یہ کیوں نہیں پوچھتے. یہ ہم بٹھا کے روزانہ شام کو انٹرٹینمنٹ چینل بنا دیا اب ہم نے, مطلب ہر ایک اب میں ایک پارٹی سے تعلق ہوتا ہے, آپ دوسری پارٹی سے, ہم بیٹھ گئے چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, دیکھیں یار میرا لیڈر دیکھو, واہ 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 واہ, سنا دیا جناب کیا بات کی ہے, انہوں نے کہا انہوں نے کیا بات کی ہے, واہ دیکھو بولنے نہیں دے رہا. ہم کیا کامیڈی کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہم لڑ رہے ہیں, کامیڈی کر رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ کامیڈی نہیں روشن صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپس میں کوئی بات ہے, لیکن آپس میں کوئی بات ہوئی ہے, یہ لوگ ملے ہوئے, لیکن اب ہماری عوام بھی تو اتنی وہ ہے نا کہ ہم لوگ بھی بڑے آرام سے بیٹھ کے بات ملنے میں نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں اس پہ یقین کر رہے ہیں, تو یہ ہماری بھول ہے نا. یہ ہماری بھول ہے نا, ہم کیوں یقین کریں جب ہمیں پتا ہے کہ یہ رنگ جو ہے ہرا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ کالا ہے, تو میں اسے کیسے مان لوں گا؟ مجھے بینائی نہیں دی اللہ نے, میں اپنی آنکھیں کھولوں اور یہ دیکھوں کہ یہ رنگ واقعی ہرا ہے, اور میں اسے بتاؤں کہ میاں یہ رنگ ہرا ہے, کالا نہیں ہے, تمہاری آنکھوں میں خرابی ہے, جا کے اس کیٹریکٹ کو صحیح کرواؤ تاکہ تمہیں یہ صحیح نظر آئے. تو اس کو آپ لائٹ دیں, اس کو دکھائیں کہ دس از یور ورک, یو ہیو ٹو ڈو دس. اگر وہ کام وہ کرے گا تبھی تو ہوگا. اگر ہم روزانہ بٹھا کے ٹی آر پی بڑھائیں چینل کی کہ روز آدمی ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے اور اینکر خود ڈیسیشن دینے لگیں وہاں بیٹھ کے کہ جی میں نے یوں کیا, میں نے فائنڈ آؤٹ کیا, بریکنگ نیوز, اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ ڈاکومنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ ہے, what the public is getting out of it.
नथिंग, जस्ट एन एंटरटेनमेंट. वहां बैठे हैं, आप लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और वो बाद में कह रहे हैं हम भाई भी हैं, दूसरे दिन दूसरे चैनल पे बैठे हैं वही बात कर रहे हैं, तीसरे दिन तीसरे चैनल पे बैठे हैं वही बात कर रहे हैं. कंसिस्टेंसी है. आप ये देखिएगा कि लफ्ज तक वही होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, कोई नई चीज नहीं होती. तो हम अपनी नई जनरेशन को क्या करें? हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि अब्बू ये क्यों लड़ रहे हैं बैठे हुए? हम उन्हें क्या जवाब दें अपने बच्चों को कि हमारे मुल्क के लीडर है, हमारे मुल्क के लीडर हैं, वहां बैठ के लड़ रहे हैं, हमें सोल्यूशन नहीं दे रहे. आप एक दूसरे का हाथ में हाथ दे, लड़े मत, लड़ने का वक्त नहीं है. एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़े, हो सकता है वो कुछ गलत हो सकता है आप कुछ गलत हो, आप दोनों गलत हैं, वो अपनी अपनी गलतियों को भूल जाइए. आप नए सिरे से किसी चीज की बुनियाद डालिए, आप अच्छाई की बुनियाद डालिए, आप टॉलरेंस की बुनियाद डालिए. आप जब अच्छाई और टॉलरेंस की बुनियाद डालेंगे तो हम भी, मैं और मीडिया से मैं खास तौर पे कहूंगा, मैं फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएलए एमपीएस की टेरिटरीज में जाके वो उनको वहां इंटरव्यू करें, उन लोगों को साथ बिठाएं और इनसे पूछे कि इन्होंने किया क्या अपने इलाके में, तो ताकि फिर अगले इलेक्शन में लोगों की आंखें खुले कि भाई इस पूरे इलेक्शन में इसने 6 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए लिए थे अपने इलाके के, काम तो इसने टकेगा नहीं किया, तो अगली दफा फिर हम इसको लाएंगे तो ये 20 करोड़ रुपए ले लेगा, काम तो इसने टकेगा नहीं किया होगा. सही है. तो रशीद साहब टाइम कम है, मैं चाहूंगी कि हम प्रॉपर्टी को ज्यादा फोकस करें. वो मैं आगे एक जनरल बात, देखिए दिल जलता है ना, जरूर दिल जलता है ना, हर टॉपिक पे बात करनी चाहिए लोगों के अंदर. इसका कंसर्न प्रॉपर्टी से भी वही सवाल है कि जब नए एवेन्यूज खुलेंगे तो प्रॉपर्टीज के भी एवेन्यूज खुलते हैं, फिर उसके बाद लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं. मैं जो कह रहा था खास तौर पे जो बायर एंड सेलर की बात है, वो दोनों अपने इंटरेस्ट वॉच करें. अगर वो अपने इंटरेस्ट वॉच नहीं करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी का, कोई आपको ये कहेगा कि नहीं ये मैं दे दूंगा, नहीं दे दूंगा नहीं, आपके पैसे लग रहे हैं, आप वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लें, आप बिजली का लास्ट बिल उससे लें, वरना उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखाएं कि भाई मेरे आपके उसके जो मीटर की रीडिंग है वो ले लें कि जी यहाँ तक का जो बिल आएगा आप दे दें. ठीक है. और केसेस से आगे पता कर लेंगे इसके ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं है, क्योंकि कल को फिर आपको भुगतना पड़ेगा. आप सेल एग्रीमेंट में लिखवा लिया करें कि कोई भी केसी का एक डिपॉजिट भी होता है, सोई गैस का डिपॉजिट भी होता है, वो कहते हैं इंक्लूडिंग विद हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो बाद में आपको केसी को डिपॉजिट ना देना पड़े. ठीक है. अच्छा, मैं जाते जाते बस ये सवाल भी आपसे जरूर करूंगी कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई भी काम इस तरह का कर रहे हो, तो जरूरी है कि अपने साथ एक अच्छे लॉयर को जाके काउंसलिंग करना, उससे बात करना, उससे पूछना और उसको अपने साथ रखना. देखिए प्रोफेशनल का होना जरूरी है. हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्रोफेशनल्स को साथ नहीं रखते. जब प्रोफेशनल को हम जब ही हायर करते हैं जब कोई मुश्किल आ जाती है या मुसीबत आ जाती है. अगर आप शुरू से किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें, जैसे आपको बीमारी शुरू हुई है और डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसका इलाज हो सकता है, और उसको क्रॉनिक कर दें और उसको आप नासूर बना दें किसी जख्म को, तो फिर नेचुरली ऑटोमेटिकली फिर आपको जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं, फिर सर्जन के पास जाना पड़ेगा. तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते हैं, जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम आते हैं, वैसे वैसे प्रोफेशनल और ज्यादा बड़े प्रोफेशनल के पास आपको जाना पड़ता है. तो किसी भी काम में जहां पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो, यू शुड कंसल्ट. क्योंकि आप अगर लाखों की प्रॉपर्टी 50 लाख की, 40 लाख की या 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो 10-20 हजार का प्रोफेशनल भी साथ रख लें ताकि आपके इंटरेस्ट वॉच कर सके और आपके वो 60 लाख 70 लाख रुपए जाया ना हो. जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि बस 2-3 भाई को ले लिया, इसको ले लिया, जाके प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है, आजकल के हालात बहुत ऐसे हैं ना, मतलब आप प्रॉपर्टी का पता नहीं है किधर है, क्या है, बैंक में तो नहीं है, कहीं केस तो नहीं चल रहा है, कहीं जमानत में तो नहीं रखी कोर्ट में, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है. उन सारों को देख के आपको आंखें खोल के चलना चाहिए. जाते जाते मैं चाहूंगी आप एक लाइन में बता दें कि किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए, किन को नहीं प्रॉपर्टी के हवाले से, ताकि हम. देखिए प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट आप देखें, उसका अलॉटमेंट लेटर देखें. अगर कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका कंप्लीशन प्लान ले लें, कंप्लीशन लेटर होता है वो जरूर देख लें, और उसके बाद जो भी है ड्यूज उसके जरूर देख लें, ग्राउंड रेंट देख लें उसका पे हुआ है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स उसका प्रॉपर पे हुआ है, और आपके ये देख लें कि आपने स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर दी है, सीवीटी प्रॉपर दी है. ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप जो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास और अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, तो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन जो भी होती है वो जैसे कहते हैं ना अदालत सबूत मांगती है, तो सबूत के तौर पे हर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. सिर्फ वादे की बुनियाद पे कि ये मैं आपको बाद में दे दूंगा, नहीं, एक अंडरटेकिंग आपको लेनी चाहिए कि इसमें लीगल है. अखबार में जरूर दें, ये एक चीज रह गई थी कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो पब्लिकेशन में जरूर जाइए, और ऐसे पब्लिकेशन में नहीं जाइए कि आपने पता नहीं ऐसे अखबार में दे दी जो कोई पढ़ा नहीं. आप जंग में दें, डॉन में दें, किसी भी बड़े अखबार में दें, क्योंकि आपके लाखों रुपए लग रहे होते हैं उसके अंदर. बड़े अखबार में दें ताकि अगर कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी पे तो लोग आपके सामने फौरन आ जाए, और उसमें 15 दिन का टाइम दें. ठीक है. 3 दिन का टाइम नहीं दें, क्योंकि वो हो सकता है कोई जल्दी में कोई आप गलती करें और आपके पैसे जाए हो जाए. अच्छा, एक और बात कि जी तो चले जी प्रॉपर्टी लेने की बात होगी, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो क्या चीजें करे? प्रॉपर्टी जो अगर प्रॉपर्टी बेचने में भी तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ये देख ले कि आया जेन्युइन बायर भी है या नहीं है.
آج کل جو ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی میں بوم آتا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے کا ٹوکن دے کے پراپرٹی پھنسا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پراپرٹی بیچ نہیں سکتے. اس میں ایک سرٹن ٹائم لے لیتے ہیں 4 مہینے میں, 4 مہینے میں آپ سے پراپرٹی لے لیں گے, پھر 4 مہینے بعد نہیں لیتے, پھر ایک دوسرے کو لیگل نوٹس کرتے رہتے ہیں, پھر وہ پراپرٹی کی اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو آگے بیچ دیتے ہیں, اور پراپرٹی کی اگر قیمت گھٹ گئی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو. تو اس کے اندر بڑا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ آپ 10% بیانہ ضرور لیں پہلے, اور اس کے اندر اس کو پابند کریں کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک لے لے گا ورنہ یہ کینسل ہو جائے گا. موسٹلی تو یہ لکھاتے ہیں کلاس کے وہ فورفیٹ کر لیں گے بیانہ, مگر یہ کہ ایسا ہوتا نہیں کہ سرٹن پینلٹی لگا کے آپ اس کو چاہیں تو واپس کر دیں کسی کے پیسے, اور پھر آپ دوسری ڈیل کر لیں جو بھی آپ کو. بہت اچھا ٹاپک ہے, اس کو اگر ہوگا تو آگے بھی جا کے کنٹینیو کریں گے, آگے بہت ساری باتیں کریں گے. تھینک یو سو مچ روشن صاحب, بہت کچھ واقعی سیکھنے کو ملتا ہے. یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت فائدہ لیا ہوگا روشن ضمیر صاحب کی باتوں سے. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ سیکھنے کے پروسیس کو مت روکیے, جو بھی سوال ہے اپنے آگے آنے والے ٹائم کے لیے ضرور سوالات کیا کریں, کیونکہ یہ ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سینئر ہوتے ہیں, تجربے کار ہوتے ہیں, آپ کو وہ مشورے ضرور دیں گے ہر چیز سے ریلیٹڈ جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی کہیں جائے گا نہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام میں اس کے بعد اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ ہیں سمر, تو ان کو بھی ویلکم کریں گے اپنے ساتھ. آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا سیگمنٹ کیسا لگا ہے. مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ہمیشہ سے ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی. کہیں جائیے نہیں, دیکھتے رہیے صبح بخیر وائب کے ساتھ. جی ویلکم بیک, آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں, اور امید کرتی ہوں کہ صبح بہت اچھی جا رہی ہوگی. اور ہمیشہ میرا کہنا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز جب بھی کریں تو ایک نئی سوچ کے ساتھ کریں, اور وہ سوچ جو بھی ہو وہ ایک پازیٹیو سوچ ہو, ایک اچھی سوچ ہو جس سے آپ کا پورا دن بہت اچھی طریقے سے گزرے. اچھی سوچوں کو جب اپنے ساتھ رکھیں گے, کسی کے لیے کوئی دل میں کوئی غلط بات نہیں رکھیں گے. ظاہر ہے صبح صبح تو ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں آتی, ہم سب بڑے فریش اٹھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ, میں ان لوگوں کو فوکس کرتی ہوں, ان لوگوں سے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو تھوڑے سے ڈپریس رہتے ہیں, جو تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو بہت ریلیکس کر لیں, اپنے آپ کو ایزی کر لیں. اور میں ہمیشا یہ بات بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کو ڈیل کرنا آپ کا کام ہے, آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور بس اچھی اچھی سوچیں اپنے دماغ میں لے کر آیا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت 5 وقت جب بھی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, تہجد کی نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں, اور یہ دعا کیا کریں کہ آپ کے دل کو سکون ملے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا. یہ سب باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے, ہمیں جتنے بھی دین کے ارکان ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے, سب کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں ہمیں کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں, ہم کسی اور کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, کسی اسکالر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں سے ہمیں کچھ اور باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو ایک ینگ جنریشن کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں, وہ تھوڑے سے پریشان ہیں کہ بیسکلی ہم کس طرف جائیں, ہم کس چیز کو فالو کریں. اس لیے میں نے یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کیا ہے کہ ہمیں صحیح راہ پتہ لگے, ہمیں پتہ لگے کہ اسلام نے ہمیں کیا چیز سکھائی ہے, ہم اچھی اور ایزی الفاظ میں اسلام کو جان سکیں, اسلام کے بارے میں جان سکیں کہ بیسکلی اسلام کیا ہے اور وہاں پہ کتنی آسانیاں ہیں جس کو ہم کہیں نہ کہیں مشکل خود سے بناتے چلے جا رہے ہیں نا. ہم نے خود کیونکہ اتنی ازمپشنز کر لی ہوتی ہیں, کہیں سے کوئی بات آ رہی ہے تو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو ان سب سارے سوالات کا حل جو ہوتا ہے وہ ایک آپ اچھے اسکالر سے جب ملتے ہیں تو ہی آپ کو ملتا ہے. اسی لیے میں نے اپنے ساتھ سمر کو بلایا ہے, سمر محمد حسین صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ سمر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ آئیں. ویلکم. اچھا سمر, یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ آج جمعے کا دن ہے, پھر آگے اپنی انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے. اچھا دیکھیں, جب ہم جمعے کی بات کرتے ہیں تو سب سے فرسٹ یہ جو ورڈ ہے اس کا میننگ دیکھتے ہیں. جمعہ, جمعہ مینس ٹوگیدر, یعنی اجتماع سے نکلے, جمع ہونے کا دن. اور اسی لیے ویک کے بھی میننگ میں آتا ہے کہ یہ ایک ویک میں ایک ایسا دن آتا ہے جس میں سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ریلیجن ہیں اس دنیا کے اندر, جتنے مذاہب ہیں, انہوں نے بھی ہفتے میں کوئی اپنا ایک دن ضرور مخصوص کیا ہوتا ہے کہ جس دن کو خاص فوکس کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے جیسے کہ ہم مسلمان ہیں سارے کے سارے,
تو ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دن ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا ایک دن ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تو دن میں 5 وقت الحمدللہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. لیکن جب جمعے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں جو عام بے نمازی لوگ ہوتے ہیں